اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے، جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں پہ حرام ہے جو عورتیں مٹک مٹک کر چلتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو عورتیں اترا کر اونٹ کے کوہان کی طرح مٹکتی ہیں، اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ جو عورتیں مٹک مٹک کر کے چلے ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، تو جو عورتیں شادیوں میں ناچتی ہوگی وہ عورتیں جنت میں کیسے جائے گی؟ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی وہ عورتیں جنت میں کیسے جائے گی؟ جن عورتوں نے دوپٹوں کو اپنا مفلر بنا لیا وہ عورتیں جنت میں کیسے جائے گی؟ جو عورتیں سیریلوں پر زنا کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اپنے بچوں کو گود میں لے کر زنا کے مناظر دیکھتی ہے، اپنے بچی کو پاس میں بٹھا کر زنا کے مناظر دیکھتی ہے، مجھے بتاؤ وہ عورتیں جنت کی راہ کی مسافر کیسے بنے گی؟ ان کو نجات کا پروانہ کیسے ملے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شریف انسان سوچتا ہے آخر گناہ کی دلدل میں پھنسنے والی عورتوں کو نیکیوں کی راہ کا مسافر کیسے بنایا جائے؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں تم صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرو، اس لیے کہ جب میں شب معراج میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں اگر کسی کی تعداد دیکھی تو میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی۔ آقا فرماتے ہیں سب سے کثرت کے ساتھ جہنم میں نے عورتوں کو دیکھا۔ میری مائیں اور بہنیں اگر یہاں موجود ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں لرز جاؤ، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی بدلنے والے انسان کی زبان نہیں، یہ اس رسول کی زبان ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا۔ اللہ اکبر، میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہے، کتنی نازک ہوتی ہے عورت، عورت کو صنف نازک کہتے ہیں، صنف نازک کہلانے والی عورتوں تمہاری نزاکت کا حال یہ ہے اگر تمہارا شوہر تم کو ڈانٹ دے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اگر باپ تم سے نظریں پھیر لے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اے میری بہن یہ تو بتاؤ جب تو شوہر کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گی؟ اس تیرے نازک بدن پر بے پردگی کی بنیاد پر، چھوٹی آستین کے کپڑے پہننے کی بنیاد پر، بے پردہ گھومنے کی بنیاد پر، دوپٹے کو مفلر بنانے کی بنیاد پر، جب تیرے اس نازک بدن پر جہنم کے بنی ہوئی، جہنم کی آگ کی بنے ہوئے وہ کوڑے جب تیرے بدن پر چلیں گے اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ اس وقت سن لو میری بہنوں، آج تم چپکلی سے ڈر جاتی ہو، آج تم مکھیوں سے تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، اگر نیند میں مکھیاں بدن پر چلے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ ہائے وہ کیا حال ہوگا اس دن جب جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بے پردگی کی بنیاد پر، رب کی نافرمانی کی بنیاد پر خواتین کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس وقت شوہر بچانے نہ آئے گا، اس وقت باپ بچانے نہ آئے گا، اس وقت بھائی بچانے نہ آئے گا۔ آج اپنی طبیعت کے مطابق اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتوں کو کون بتائے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اوندھے منہ ننگی لٹکے ہوئے دیکھا، اس طرح سے کہ اس کے سر کے بال جہنم کی کھوٹی سے باندھ دیے گئے تھے۔ اللہ اللہ، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کیوں اس طریقے سے لٹکایا گیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دور دور سے آنے والی میری ماں اور بہنوں، ذرا میرے دل کی آواز اپنے دل کے نیا خانوں میں بسا لو، اپنے کانوں
کانوں سے، دل کے کانوں سے میرے رسول کا یہ فرمان سن لو، خدارا سنور جاؤ، خدارا اپنی زندگی کو بدل لو۔ اگر کافروں کی عورتیں ننگے جسم گھومیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر دوسرے مذاہب کی عورتیں اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا لیں تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان کے یہاں جنت و جہنم کا نظریہ نہیں ہے۔ مگر اے خاتون جنت کی کنیزوں، ہمارے یہاں تو جس طرح خدا پر ایمان لانا فرض ہے، ویسے جنت و جہنم پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ جیسے خدا کا منکر کافر ہے، ویسے جنت و جہنم کا منکر بھی تو کافر ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں لٹکی ہوئی اوندھے منہ عورتوں کے متعلق پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، جس وقت صحابہ کے سامنے میرے آقا نے یہ بیان فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا ان عورتوں کو جہنم میں ننگی اوندھی منہ لٹکایا گیا ہے جو عورتیں دنیا میں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ کپڑا پہننے والا انسان ننگا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو ننگا ہوگا اس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، اور جو کپڑا پہنے گا وہ ننگا نہیں ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی تھی؟ تو آقا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا۔ جسم پر لباس اتنا تنگ اور چست کہ کپڑا پہن کر بھی جسم نظر آئے۔ ایسی عورتوں کا شمار کپڑا پہننے والی عورتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ایسی عورتوں کا شمار کپڑا پہن کر ننگی رہنے والوں میں ہوتا ہے، اور ان عورتوں کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ آج قوم کی نوجوان بیٹیاں فیشن بن گیا ہے، جب وہ کسی مارکیٹ میں دکان پر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ذرا ایسے کپڑے بتاؤ جو فلاں سیریل کے اندر فلانی اداکارہ نے پہنا ہے، اور پھر وہ کپڑے باضابطہ طور پر قیمت دے کر خریدے جاتے ہیں، بھاری قیمت دے کر وہ کپڑے خریدے جاتے ہیں جو کپڑے اداکارہ نے سیریل میں پہنا تھا، حالانکہ اس کپڑے کی کوئی کوالٹی بھی نہیں ہوتی، اس کپڑے کے اندر کوئی بہت زیادہ اہمیت کی چیزیں بھی نہیں ہوتی، بس آج لوگوں کی نظر کے اندر وہ اتنی اہم ہے کہ اس کو اداکارہ نے پہن لیا۔ اگر اس کو اداکارہ نے پھاڑ کر کے پہنا، کل تک کے پھٹے ہوئے کپڑے عورتیں چھپا کر کے پہنتی تھی، پڑوسن کو میرا پھٹا کپڑا نظر نہ آ جائے، لیکن آج اگر کسی اداکارہ نے سیریل میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے تو میری قوم کی بیٹیاں نئے کپڑوں کو پھاڑ کر کے پہن رہی ہے۔ یہ فیشن کے نام پر یہ گندگی پھیلتی جا رہی ہے، لیکن میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اداکارہ کے طرز پہ چل کے تمہیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، تمہیں کبھی کامرانی نہیں مل سکتی۔ اداکارہ کے راستے پہ جاؤ گی تو تباہ ہو جاؤ گی، وہ بھی تباہ ہو گئی، تم بھی تباہ ہو جاؤ گی، وہ بھی ذلیل ہو گئی، تم بھی ذلیل ہو جاؤ گی۔ اگر دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات چاہتی ہو تو نچنیا کے طریقے پہ نہ چلنا، نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کے طریقے پہ چلنا۔